الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ احمد مجتبیٰ میں، بارگاہ بدر الدجا میں اور بارگاہ شمس الضحیٰ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے چند واضح باتیں اور کچھ مفید ترین باتیں پیش کرنے سے پہلے میں 2-3 اشعار نعت کی پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ہم عاصیوں کا حشر میں، ہم عاصیوں کا حشر میں سرکار کے سوا، 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 حامی ہے کون احمد مختار کے سوا، حامی ہے کون احمد مختار کے سوا۔ محشر میں ہم عاصیوں کی شفاعت کرے گا جو، محشر میں عاصیوں کی شفاعت کرے گا جو، محشر میں عاصیوں کی شفاعت کرے گا جو، جس کو ہے حق یہ احمد مختار، جس کو ہے حق یہ احمد مختار کے سوا، کچھ بھی نہیں ہے میرے تصور میں آج کل، کچھ بھی نہیں ہے میرے تصور میں آج کل، میرے حضور آپ کے دربار کے سوا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ کے سوا، میرے حضور آپ کے دربار کے سوا، محبوب اپنا کہہ کے پکارا ہے آپ کو، محبوب اپنا کہہ کے پکارا ہے آپ کو، رب کا دلارا کون ہے سرکار
سرکار کے سوا رب کا دلارا کون ہے سرکار کے سوا ہم عاصیوں کا حشر میں سرکار کے سوا درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک وسلم والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کسگے کوئے شیر یزدانم میں حیدری ہوں میں قلندر ہوں میں مست ہوں بے خود ہوں میں عاشق ہوں میں ان کے در کا گدا ہوں کیونکہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے در کا غلام ہوں پتہ یہ چلا جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور کرم اللہ وجہہ الکریم کے در کا غلام ہوگا وہ اپنے وقت کے سنیوں کا امام ہوگا تو پتہ چلا امامت ملے گی کیسے امامت ملے گی اس وقت جب علی المرتضیٰ کے در کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنایا جائے گا قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم میں حیدری ہوں میں قلندر ہوں میں مست ہوں کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے در کا غلام ہوں پیشوائے تمام رندانم یہ اشعار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان کے در پہ ان کی دہلیز پہ رہ کر کے ان کی دہلیز پہ آنے سے پہلے اور ان کے در پہ آنے سے پہلے اور ان کی چوکھٹ پہ آنے سے پہلے اور ان کی نشست ان کی صحبت ان کی برخاست اور ان کی غلامی میں آنے سے پہلے علی المرتضیٰ کی محبت سے بہت دور تھا جب ان کی غلامی میں آیا تو انہوں نے اپنی غلامی کے صدقے میں مجھ کو علی المرتضیٰ کی محبت کا جام عطا فرمایا پیشوائے تمام رندانم میں تمام عاشقوں کا امام ہوں میں تمام محبوں کا امام ہوں میں تمام مریدوں کا متوسلین کا میں تمام چاہنے والوں کا تمام رندوں کا امام ہوں کیونکہ علی المرتضیٰ کے در کا کتا ہوں جو ان کے در کا کتا ہوگا وہ سارے عاشقوں کا امام ہوگا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم یہ مت دیکھیں کہ شعر کہاں کا ہے یہ دیکھیں کہ یہ شعر کہہ کیا رہا ہے یہ شعر بتا کیا رہا ہے یہ شعر پیغام کس چیز کا دے رہا ہے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علی المرتضیٰ کی محبت کا جام اگر نوش کریں تو ہم کو ان کی محبت کے صدقے میں کوئی اور نہیں بلکہ عرش کا خدا مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ میں آج کوشش یہ کروں گا کہ خطابت کے انداز کو بالائے طاق رکھوں اور آپ کے سامنے میں کچھ ضروری باتیں پیش کروں گا غور سے سماعت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اے لوگوں اپنے نفس کو اپنے دل کو اپنی روح کو اپنی عقل کو اپنی خرد کو اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو اپنے تدبر و تفکر کو اپنے علم و ہنر کو ان لوگوں کی صحبت میں لے جاؤ جو لوگ رات و دن شب و روز اور صبح و شام رب ذوالجلال کی عبادت میں لگے رہتے ہیں جو رب ذوالجلال کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اب آپ
یہ کیسے پتہ کریں گے کہ کون لوگ رب ذوالجلال کی عبادت میں رات و دن لگے رہتے ہیں؟ آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں، ایک قاعدہ دیتا ہوں، ایک ضابطہ دیتا ہوں. اس ضابطے کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کی تلاش کریں. جب ایسے لوگ ایسی خوبیاں رکھنے والے مل جائیں، آپ جان لیں کہ یہ شب و روز جو گزارتے ہیں، یہ دن و رات جو گزارتے ہیں، یہ صبح و شام جو گزارتے ہیں، یہ اس لیے گزارتے ہیں کیونکہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مگن رہ کے گزارا کرتے ہیں. وہ فارمولہ یہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے، وہ صفت یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر کے عرش کا خدا اور مدینے کا مصطفیٰ یاد آ جائے تو سمجھ لیں ان کا رات و دن رب ذوالجلال کی عبادت میں لگا ہے. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو ملتے ہیں مخلوق سے، جو مدد کرتے ہیں مخلوق کی، جو مخلوق کے بیچ میں رہتے ہیں، جن کا جسم مخلوق خدا کے درمیان رہتا ہے، جن کا ہاتھ مخلوق خدا کی مدد و نصرت میں لگا رہتا ہے، جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے تن من دھن کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو، اپنے املاک کو، اپنے ارزاق کو، جو مخلوق خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں لٹا دیا کرتے ہیں، وہی لوگ اس صفت کے حامل ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کو دیکھو، ان کی زیارت جب کرو، جب ان کا دیدار کرو، جب ان کی صحبت میں بیٹھو، جب ان کی معیت میں بیٹھو، جب ان کی سنگت اختیار کرو، تو ان کی سنگت اختیار کرنے کے بعد ان کے چہرے پہ جب آپ کی نظر پڑے گی تو نظر پڑتے ہی آپ کو عرش کا خدا اور مدینے کا مصطفیٰ یاد آ جائے. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی نشست اختیار کریں، ایسے لوگوں کی غلامی میں داخل ہوں، تاکہ چاہے کچھ ملے نہ ملے لیکن عرش کا خدا اور مدینے کا مصطفیٰ ضرور مل جائے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، جس کے پاس یقین کی دولت ہوگی، جس کے پاس محبت کے سمندر کا ایک جال ہوگا، وہ دنیا میں اپنے وقت کا ایمان بھی ہوگا اور اولیاء کے در کا اور مصطفیٰ کے در کا اور رب ذوالجلال کی در کا ایک ادنا سا بندہ اور غلام ہوگا. اور آپ دیکھیں، آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ جس کو آپ اپنی زندگی میں اگر شامل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جس سلسلے سے، جس شیخ سے، جس پیر سے، جس شیخ کامل سے، جس رہبر سے، جس پیشوا سے وابستہ ہیں، وہ کوئی ایسا ویسا پیشوا نہیں ہے. وہ اپنا راستہ نہیں دکھاتا، وہ اپنے مسلک کا چلن نہیں پھیلاتا، وہ اپنے مدرسے کو، اپنے مدرسے کو اور اپنے معاشرے کو عام نہیں کرتا، وہ اپنے راستے کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، وہ اپنی شریعت اور اپنا دین اور اپنا دھرم نہیں عام کرتا، بلکہ یہ ایسی ہستی ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں، یہ ایک ایسی ذات ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تباہ کر کے مصطفیٰ کے دین کو عرش معلیٰ پہ پہنچا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انہوں نے اپنے مسلک کو نہیں، انہوں نے اپنے مدرس کو نہیں، انہوں نے اپنے طریقے کو نہیں، انہوں نے اپنے سلسلے کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے سلسلے کو پھیلایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اپنے دین کی بات نہیں کرتے، یہ اپنے دھرم کی بات نہیں کرتے. ارے ان کی کوئی بات کرے نہ کرے، ان کا کوئی چرچا کرے نہ کرے، ان کا کوئی ذکر کرے نہ کرے، ان کی زندگی کا صرف یہی مقصد ہے، میرا ذکر مت کرو، میرے مدینے کے مصطفیٰ کا چرچا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کا مقصد یہ ہے. اب آپ کو ان کے مقصد کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. مرشد کہتے کس کو ہیں؟ پیر کہتے کس کو ہیں؟ رہبر کہتے کس کو ہیں؟ پیشوا کہتے کس کو ہیں؟ رہنما کہتے کس کو ہیں؟ پیر وہ نہیں ہوتا جو اپنے باپ دادا کا مسئلہ کام کرے، پیر وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے دین کو عام کرتا ہے. بے شک، بے شک، یہی بات. مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد ایک عربی ورڈ ہے، ایک عربی ورڈ ہے. لغت اور ڈکشنری کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں تو مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے. مرشد کا معنی یہ ہوتا ہے جو اپنے طریقے کو نہیں، جو اپنے راستے کی طرف نہیں بلکہ خدا اور مدینے کے مصطفیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے.
اسے مرشد کہتے ہیں، اسے پیر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا جو اپنا طریقہ پھیلائے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہوا کرتا ہے۔ جو اپنا طریقہ پھیلائے، جو اپنا مسئلہ کام کرے، جو اپنا مدد کام کرے، وہ پیر نہیں، وہ پیر ہوتا ہے۔ اور جو اپنے مسلک کو برباد کر کے مصطفیٰ کے مسلک کو عرش اعظم پہ پہنچاتا ہے، وہ پیر نہیں، وہ سر کا تاج ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ شرافت، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، قرآن ان کی مدح سرائی کر رہا ہے، قرآن ان کی صفات کی گواہی دے رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو رات و دن اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، جو رات و دن اپنے خدا کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ یہ ملیں گے مخلوق خدا سے، مدد کریں گے مخلوق خدا کی، نصرت کریں گے مخلوق خدا کی، لیکن تصور یہ کریں گے میں مدد کر رہا ہوں لیکن مدد کروانے والا کوئی اور مدینے کا مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، ان کا تصور یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں تو ایک کمزور ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں تو ناتواں ہوں، لیکن آج اس کمزور کو جو اونچائی پہ پہنچایا گیا ہے اس پر کسی اور کا نہیں، مدینے کے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور جس پہ مدینے کے مصطفیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے دنیا اس کی لاکھ ٹانگیں کھینچے، دنیا لاکھ اس کے خلاف بکے، دنیا لاکھ اس کے بارے میں قیل قال کرے، دنیا لاکھ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے، دنیا لاکھ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، لیکن آپ دیکھیں جن کے سر پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہو اور خدا کا ہاتھ ہو، اس کے ہاتھ پہ چاہے کوئی بیعت کرے نہ کرے، اس کا چاہے کوئی چرچا کرے نہ کرے، لیکن عرش کا خدا اور مدینے کا مصطفیٰ اس کا چرچا ضرور کرے گا۔ اور اب آپ دیکھیں مرید کسے کہتے ہیں؟ پیر تو اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے دین کو عام کرے، جو مصطفیٰ کے دین کی طرف رہنمائی کرے، جو مصطفیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اسے پیر کہتے ہیں۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید اسے کہتے ہیں یریدون وجہہ، مرید اسے کہتے ہیں جو اپنے پیر کا ڈنکا نہیں بلکہ مدینے کے مصطفیٰ کا ڈنکا چاہتا ہے، اسے مرید کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ میرا چرچا مت کرو، میرا ذکر مت کرو، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مرید ہونے کا مقصد یہی ہے۔ اب آپ قرآن عظیم کی روشنی میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی محبت کے گرفتار ہو جائیں، ہم رب ذوالجلال کی محبت کے گرفتار ہو جائیں، ہمارے دل میں ایمان کی دولت آ جائے، ہمارے دل میں یقین کی دولت آ جائے، یہ مرید ہونے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ حدیث کی روشنی میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ سماعت فرمائیں۔ آپ کو ان کی زندگی کا صرف 2 پہلو بتاتا ہوں۔ کتنا پہلو؟ 2 پہلو۔ پہلو تو بہت ہیں، اگر بتانے لگوں تو لوگ کہنے لگیں کہ یہ بتا کیا رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو جو حق پیر ہے، جو مرشد کامل ہے، میں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں علماء کا کام کیا ہے، علماء کا کام کیا ہے، حافظین کا، قاریوں کا، مفتیوں کا، اماموں کا، محدثین کا، مفتیوں کا کام کیا ہے۔ 1400 سال گزر چکے امت مصطفیٰ کو، ہر عالم کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے زمانے میں، اس کے زمانے میں جو اولیاء ہوا کرتے تھے، وہ علماء ان اولیاء کی طرف امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تصوف پر پوچھا کہ اے امام اعظم آپ تصوف پر گفتگو کریں، تصوف کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب تک اس سرزمین پر فضیل بن عیاض ہے تب تک یہ ابو حنیفہ تصوف کے معاملے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیل بن عیاض کو اس فن کا امام بنایا تھا جس فن کے بارے میں ابو حنیفہ سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ یہ تو اولیاء کی طرف علماء کی رہنمائی کرنے کا طریقہ تھا، یہ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اولیاء کی شناخت کریں، اولیاء کی پہچان کریں۔ میں بھی انہی کے طریقے پہ عمل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس ہستی سے وابستہ ہیں یا جن سے بھی وابستہ ہیں، ان کے اندر اگر یہ خوبیاں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم کسی ایرے گہرے سے مرید نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ایسے سے مرید ہیں جس کے دہلیز پر اور جس کی چوکھٹ پہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج پڑے رہتے ہیں، اور ہم ایسے سے مرید ہیں، ہم ایسے سے وابستہ ہیں جو ہمیں لوٹتا نہیں بلکہ ہم پہ لٹایا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ ان کی زندگی کا دو پہلو آپ دیکھیں، اور اس دو پہلو کو آپ کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ان کی زندگی میں آپ کو دو پہلو بہت نظر آئے گا۔ ایک پہلو کم بولنے کا، کم گفتگو کرنے کا، قلت کلام، بہت کم بولتے ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، لیکن گفتگو تو کم کیا کرتے ہیں، کام بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، مخلوق خدا کے آرام کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے آرام کے بارے میں کبھی تصور نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ ایک چیز یہ کہ کم بولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بھی آتا ہے لے لیتے ہیں، لیکن لینے کے بعد جمع نہیں کرتے بلکہ مخلوق پہ لٹا دیا کرتے ہیں۔ آتا ہے لیتے ہیں لیکن لینے کے بعد جیب میں جمع نہیں کرتے بلکہ جیب سے نکال کے مخلوق خدا پہ وقف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں ہیں۔ اب اس دو خوبی کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سماعت فرمائیں، اور ایسی ویسی حدیث نہیں بلکہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے اپنی بہقی میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فانہ یلقی الحکمہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی ایسی ہستی کی زیارت کو جاؤ جس کی زندگی میں دو خوبیاں دکھیں، پہلی خوبی یہ کہ وہ اس کے پاس جو بھی آئے وہ زہد اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی سے اس مال کو نکال کے مخلوق خدا پر لٹا دیتا ہے۔ ایک خوبی یہ، اور دوسری خوبی وہ کہ جو کم بولنے والا۔ آپ علیہ السلام نے ان دو خوبیوں کے رکھنے والے انسان کے بارے میں فرمایا، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اس کی صحبت میں بیٹھ جایا کرو، اس کی نشست میں بیٹھ جایا کرو، اس کی معیت میں بیٹھ جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ، کیونکہ جب اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، اس کی معیت میں بیٹھ جاؤ گے، تو بیٹھنے کے بعد تم کو رب ذوالجلال کی طرف سے تم پر رحمتوں کی برسات ہوگی، تو آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے ان دو خوبیوں کے رکھنے والوں کی ہستی کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ایسے لوگوں سے وابستہ رہو، ایسے لوگوں سے لگے رہو۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں ہم ایسی ہستی سے وابستہ ہیں جن کے دل میں دنیا کی دولت کی محبت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت ہے، خدا کی محبت ہے، اور جو کم بولتے ہیں کام بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی ضمانت دی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آخری بات یہ ہے کہ وہ راز کی بات جو میں نے کترالہ شریف کو اس نے کہی تھی، اور اس کو غور سے سماعت کرنا۔ آپ نے اور میں نے سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیر و مرشد جب پہلی بار کلیر شریف میں حاضری دیے تھے اور زیارت سے مشرف ہوئے تھے پہلی بار، تو پیر و مرشد نے جو امامہ باندھا تھا وہ کالے کلر کا، کس کلر کا تھا؟ سیاہ کلر کا، کالا کلر کا صافہ اور سیاہ کلر کا امامہ پیر و مرشد کو باندھتے ہوئے لوگوں نے بہت کم دیکھا ہوگا۔
لیکن بات یہ ہے کہ کلیئر کے پہلے دورے پر اور کلیئر کی حاضری میں کالا ہی صافہ کیوں باندھا جاتا ہے موجود ہے، وہ بھی اس بات کو رد کر سکتے ہیں نا. میں نے اس کی تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ پیر و مرشد نے پہلے دورے پر کالا صافہ کیوں باندھا. کالا صافہ پیر و مرشد نے کلیئر کے پہلے دورے پر اس لیے باندھا کیونکہ فتح مکہ جب ہوئی تھی تو فتح مکہ کے دن مدینے کے مصطفیٰ نے کالے کلر کا صافہ باندھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے مصطفیٰ نے کالے کلر کا صافہ باندھا تھا. تو کلیئر کے بادشاہ کی دہلیز پہ شہباز کا مولا جب گیا تو اس مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر کے گیا. اس سنت پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. فتح مکہ کے دن مصطفیٰ نے کالے کلر کا صافہ باندھا تھا. اسی سنت پہ عمل کر کے ہم سب کے رہبر نے بھی کلیئر پہ جا کر کے اپنے سر پہ کالے کلر کا امامہ باندھ کر کے مصطفیٰ کی مردہ سنت کو زندہ کر دیا.